حاکم شام کی موت کے بعد یزید کی خلافت کی بیعت کے لیے ولید نے فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار بلایا۔ امام حسین علیہ السلام جوانان بنی ہاشم کے ساتھ ولید کے دربار تشریف لے گئے اور جوانان بنی ہاشم سے باہر رکنے کو کہا اور فرمایا میری آواز بلند ہو تو بنا کسی پرواہ کے اندر داخل ہو جانا۔ بس جب امام حسین علیہ السلام سے ولید نے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے جلال میں آ کر کہا اے امیر، ہم اہل بیت نبوت و رسالت کی کان ہے، ہمارا گھر ملائکہ کی آمد و رفت کی اماج گاہ ہے، خدا نے ہم سے خلقت کی ابتدا کی اور ہم پر اختتام کرے گا۔ یزید فاسق و فاجر، شراب خور، ظالم و قاتل ہے، مجھ جیسا ایسے شخص کی ہرگز بیعت نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ جب صبح ہوگی تو ہم اور تم دیکھیں گے کہ کون زیادہ حقدار خلافت و بیعت ہے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام یہ کلام کر رہے تھے تو ان کو یہ معلوم تھا کہ ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ اگر میں ان کی بیعت نہ کروں تو یہ مجھے قتل کر دیں گے، اور یہ اپنے ارادے سے ہرگز پیچھے نہ ہٹیں گے، مگر اس کے باوجود آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ بس جب آپ علیہ السلام یہ جلالی کلام کر رہے تھے تو جوانان بنی ہاشم خنجر اور تلوار لے کر دربار میں داخل ہو گئے اور ولید اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بس امام حسین علیہ السلام نے جوانان بنی ہاشم کو خاموش کروایا اور واپس اپنے گھر تشریف لے گئے۔ بس اب امام حسین علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور امام حسین علیہ السلام کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ مدینہ رسول کی توہین ہو اور یہاں بے گناہ خون بہے۔ بس دربار ولید سے واپس آ کر اپنے نانا رسول اللہ کے مزار اقدس پر حاضری دی اور چند رکعت نماز پڑھی، اور پھر بارگاہ الہی میں یوں مناجات کی کہ خداوندہ یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی دختر کا فرزند ہوں، اور میں جن حالات سے دوچار ہوں یقیناً تو ان سے واقف ہے۔ بار الہا میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے کو دوست رکھتا ہوں۔ اے ذوالجلال والاکرام، میں تجھ کو اس قبر اور صاحب قبر کا واسطہ دیتا ہوں، میرے لیے وہ طریقے کا اختیار فرما جس میں تیرے اور تیرے رسول کی رضامندی ہو۔ بس اس کے بعد آپ علیہ السلام بہت روئے اور عرض کیا رسول خدا آپ پر سلام ہو، میں حسین بن فاطمہ ہوں، میں آپ کا اور آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں آپ کا وہی بیٹا ہوں جسے آپ اپنی امت میں بطور امانت و یادگار چھوڑ گئے تھے۔ اے پیغمبر خدا آپ گواہ رہنا، انہوں نے میری نصرت نہیں کی اور میری منزلت ضائع کی اور حقوق کی حفاظت نہیں کی۔ آپ کی بارگاہ میں میری یہ شکایت ہے حتیٰ کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ اس کے بعد آپ نے روتے ہوئے قبر رسول پر سر رکھا اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اس وقت آپ نے عالم رویا میں دیکھا کہ جناب رسول خدا ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے اور آ کر آپ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر فرمایا میرے حبیب حسین، گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تم خاک و خون میں غلطن ہوگے اور میری امت کے چند افراد کے ساتھ زمین کربلا پر ظلم و جور سے ذبح کر دیے جاؤ گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم پیاسے بھی ہوگے مگر تمہیں پانی نہیں پلایا جائے گا، اور اس سب کے باوجود بھی وہ لوگ میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے، لیکن خدا ہرگز بروز حشر انہیں میری شفاعت نصیب نہیں کرے گا۔ میرے حبیب حسین، تمہارے والد، والدہ اور بھائی میرے پاس پہنچ چکے ہیں اور وہ سب تمہارے مشتاق ہیں۔ بس اس وقت اسی حالت خواب میں امام حسین علیہ السلام رونے لگے اور اپنے نانا رسول اللہ سے عرض کرنے لگے اے نانا، مجھے اس دنیا میں جانے کی کوئی خواہش نہیں، مجھے یہیں اپنے ہمراہ قبر میں جگہ دے دیجئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا تمہارے لیے اس دنیا میں رجوع کرنا بہت ضروری ہے تاکہ شہادت پا کر وہ ثواب حاصل کرو جو خدا کریم نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ تم اور تمہارے والد، بھائی اور تمہارے والد کے چچا حمزہ سب بروز محشر ایک ہی زمرے میں محشور ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد خواب سے بیدار ہو کر اپنے نانا کی قبر کو الوداع کہہ دیا اور مدینے کے وارث نے مدینے کو چھوڑ دیا۔ السلام علیکم، آپ تمام لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ جو آپ نے فیس بک ویڈیوز پر دیا۔ بس اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل عدیل حیدر کو بھی پیار دیجیے اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ابھی یوٹیوب پر جا کر عدیل حیدر سرچ کریں یا ہمارے فیس بک پیج پر واچ ناؤ کے بٹن پر کلک کریں اور اسی طرح جڑے رہیں۔ شکریہ۔